گستاخوں کی موت کا منظر اور ہے، غلاموں کی موت کا منظر اور۔ 1983 میں دور تو نہیں ہو رہا، میری گلوں کو تنگ تو نہیں جائے گئے، تقریریں کریاں عالمہ کا کام ہے، میں ان پڑھ آدمی، یہ آپ کا پیار ہے۔ 1983 میں مفتی صاحب صرف تھوڑی نظر کرن لگا، میری والدہ حج کرن گئی ہیں، حاجی کیمپ کراچی تھا، کراچی میں میرے ننیال دیوبندی سن، انہوں کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، اب بھی بہت بڑا ہے دارالعلوم بنوری ٹاؤن، اتنے ٹھہرے۔ اب ہم جہاں اکیلے بریلوی ہوتے تھے، تھوڑی تھوڑی اجنبیت بھی ہوتی تھی، والدہ حج پہ چلی گئی، میں وہاں ٹھہرا رہا، میرا بھائی لیبیا میں ہوتا تھا، اس نے حج صاحب کے لیے کار بھیجی تھی، میں نے وہ کار بھی لے کر آنی تھی، مدر بادشاہ بھیجی تھی۔ دارالعلوم والوں نے اپنے دارالعلوم کا سب سے بہتر کمرہ جس میں ٹیلی فون ہر چیز سہولت تھی مجھے دیا ہوا تھا۔ 10-15 راتیں میں بتا رہا، ایک رات کا ذکر ہے کہ میں اس کمرے میں سویا، میں آج ڈاڈے بڑے عقیدے درست کر کے جاؤں گا، فقیر جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میری بات سنو، اسلام صرف سچائی پہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ لوگ میرے آقا پہ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ آقا پہ قرآن اترا ہے، لوگ اس لیے میرے آقا پہ ایمان نہیں لائے کہ میرے آقا پہ قرآن اترا ہے، لوگ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ میرے آقا کا چہرہ عطر بہت خوبصورت تھا، لوگ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ آپ مکہ کے سرداروں کی پیروں ولیوں کی اولاد ہیں، لوگوں نے فرشتہ آتا نہیں دیکھا، لوگ صرف اس لیے ایمان لائے، صرف اس لیے ایمان لائے کہ یہ شخص 40 سال ہم میں رہا ہے، اس نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے، اللہ کا رسول سچا تھا، اور اس سچائی پہ دنیا نے قرآن بھی مان لیا، دنیا نے حدیث بھی مان لی، رسول بھی مان لیا، جنتیں بھی مان لی، دوزخ بھی مان لی، وحی بھی مان لی، برزخ بھی مان لی۔ میری بات غور سے سنو، کس چیز پہ یقین؟ خدا کے بھروسے پہ مانا نہیں، مصطفیٰ کی زبان پہ اعتماد کیا۔ اللہ اس سے ایک کلیہ بنتا ہے، ایک جس کلیے پہ میرے آقا کی نبوت کو دنیا نے تسلیم کیا، وہ کلیہ یہ ہے کہ اگر زمانے کا سچا آدمی ہو، دنیا اس کی سچائی کی گواہی دے، تو اگر وہ کوئی بھی بات کہے تو وہ مان لو۔ میرے آقا سے پہلے نبی آتے تھے، پہلے وہ کہے میں نبی ہوں تو نبی مان لو، مگر میرے آقا کے بعد نبی نہیں آنا۔ اگر کوئی کہے میں ولی ہوں تو اس کو ولی مان لو، اگر کوئی کہے کہ میں بغداد میں کھڑا ہو کر ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو مان لو۔ نبوت ختم ہو گئی مگر سچائی تو ختم نہیں ہوئی۔ نبوت ختم ہوئی، سچائی ختم نہیں ہوئی۔ جب تک سچائی ختم نہیں ہوئی سچے آتے رہتے ہیں۔ کونوا مع صادقین کیوں آیا؟ سچیاں دے نال رل آ، تینوں گل دساں، سچائی ہی اصلیت ہے، سچائی ہی حقیقت ہے۔ میرے آقا پہ نبوت ختم ہوئی، میرے آقا کے بعد سچائی جاری رہی۔ صدیق اکبر سچے تھے، عمر فاروق سچے تھے، ہر صحابی سچا تھا، علی مشکل کشا سچے تھے، کربلا والے سچے تھے۔
کہ نہیں سچے تھے؟ وہ 6 سال کا بچہ ڈاکوؤں کو کہے کہ میری ماں نے پیسے میری بغل تلے سیتے نے، سچا سی کہ جھوٹا سی؟ شرط ولایت سچائی ہے. میرے آباب نبوت ختم ہوئی، سچائی ختم نہیں ہوئی. دنیا میں سچے آتے رہیں گے، نبی نہیں آ سکتا مگر سچے آتے رہیں گے. اور اگر سچے کوئی بات کہے تو وہ بات اسی طرح مان لینا جس طرح دنیا نے میرے مصطفیٰ کی بات مان لی تھی. جب تک سچائی کا دروازہ کھلا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا. قانون تو وہی رہے گا نا، قانون تو وہی رہے گا کہ سچوں کی بات کونوا مع الصادقین، سچوں کی بات مان لو. سن 83 کا واقعہ، میں کراچی میں ٹھہرا ہوا تھا. 15-20 رات میں ایک کمرے میں رہا. آخری رات اس VIP روم میں 12-1 بجے کے قریب مجھے خوف آنا شروع ہو گیا. او پتے والی گل دس جاواں گے جی زندگی بھائی یاد رہے. خوف آنا شروع ہو گیا. نہ میں نے خواب دیکھی، نہ جن تے نہ بھوت، کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن مجھے خوف آنا شروع ہو گیا. ساری آیت الکرسیاں پڑھیاں، ساریاں سورتاں پڑھیاں، جن والیاں سورتاں پڑھیاں، سارے کام کیتے، پر خوف آقا میں نہیں جانا. میں ادھا پونا گھنٹہ پڑھائی نال مقابلہ کیتا، پر خوف کبھی میں نہیں جانا. بہت خوف تھا، بڑا خوف تھا. میں گھبرا کے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا. سامنے مدرسے کے دارالعلوم کی مسجد کا سین تھا. کچھ بچے رات کو بھی پڑھتے ہیں، رونق تھی، کوئی کتاب کھول کے بیٹھا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے. میں نے بھی جا کے وضو کیا، نفل پڑھنے شروع کر دی. وظیفہ پڑھتا رہا، سیر کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا. فجر کی نماز ہوئی. مولانا بنوری صاحب وفات پا چکے تھے، ان کے داماد محتمم تھے. وہ میری ماموں بہن کے گھر میں چلا گیا، محتمم صاحب کے گھر چلا گیا. وہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو بھائی گھر آ گیا. میں نے کہا بیٹی میں نے ناشتہ ادھر کرنا ہے، باجی ناشتہ ادھر کرنا ہے. کہتے ٹھیک ہے. انہوں نے جتنے چوٹی کے مولوی تھے سارے بلا لیے کہ بھائی نے ناشتہ کرنا ہے تو مدرسے کے سارے مولویوں کو بلا لے. مفتی صاحب بڑی سننے والی گل ہے. ٹوٹل موٹے جتنے درس کے مولوی تھے وہ سارے آ گئے. ناشتہ شروع ہو گیا. ناشتہ کرتے کرتے میں نے عرض کی کہ میں کہا جناب محتمم صاحب، عرض یہ ہے کہ جس کمرے میں آپ نے مجھے رکھا ہے رات میں، اس میں بڑا سخت ڈر گیا ہو. یا آپ مجھے کوئی اور کمرہ دے دیں یا گھر میں جگہ دے دیں. اگر دونوں جگہ نہیں ہے تو پھر میں بستر اٹھا کے اپنے مریدوں کے پاس چلا جاتا ہوں. میرے باپ کے مرید ہیں یہاں. خیر ایسے بڑے کہنے لگے جی ہم تو نہیں جاننے دیتے، آپ بنوری صاحب کے بھانجے ہیں. اللہ بھلا کرے، عزت بڑی کرتے تھے. میری گل تے مولوی ہس بڑے پے. مفتی جی ہاں ایک دوئی والے ویکھن ہسن. میں پوچھا خیر ہے، کوئی بندہ بھی ڈر سکتا ہے، حسن والی کیڑی گل ہے؟ حسن میں کیا گل کی ہے؟ کہنے لگے جناب کل ہم نے میٹنگ کی تھی مدرسے کی انتظامیہ کی کہ آپ سے یہ کمرہ خالی کرا لیں. یہ بہت بڑا کمرہ ہے، VIP روم ہے. مفتی محمود صاحب آ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. انہوں نے یہاں ٹھہرنا تھا، صحافیوں نے آنا تھا. تو بڑی میٹنگ کے بعد یہ طے پایا کہ نہیں، مفتی صاحب کو دوسرے کمرے میں ٹھہرا دیتے ہیں تو بنوری صاحب کے بھانجے کو کمرہ واپس نہیں لیتے. اب یہ مفتی صاحب کی کرامت ہے کہ مفتی صاحب نے کمرہ آپ خالی کرا لیا. بس سچ سچ ہوتا ہے، گل سنی آؤ.